ایک بھائی نے سوال کیا کہ کیا گھر میں مردوں کی روحیں لوٹ کر آتی ہیں؟ کہ ہمارے گھر سے کسی کا انتقال ہوا، والد کا، والدہ کا، بڑے پاپا کا یا بڑی امی کا، چھوٹے پاپا کا، چھوٹی امی کا، یا دادی کا، دادا کا، نانا کا یا پھر نانی کا انتقال ہوا، تو کیا ان کی روحیں، ان کی ارواحیں گھر کے اندر آتی ہیں؟ کیا یہ والی بات بالکل صحیح ہے یا پھر یہ والی بات غلط ہے؟ یاد رکھیں یہ والی بات بالکل صحیح ہے، لیکن اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو جو ہے نا مکمل بات سننی ہوگی۔ کسی نیک بندے کا یا پھر کسی نیک بندے کا انتقال ہوا، نمازی تھی یا نمازی تھا اور نیک کام کیے اور ایک اچھا انسان تھا، اس نے نیک اعمال زیادہ کیے، تو اب جب اس کا انتقال ہوا تو جب اس کی مٹی کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد میں جو ہے اس سے سوال جواب کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں یہ جو ہے اس کو یہ خوشخبری سنا دی جاتی ہے کہ مبارک ہو، تم جنت کے حقدار ہو اور تمہارے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ اس بندے کے لیے، اس بندی کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جنت نیکوکار کے لیے، قبر نیکوکار کے لیے تو جنت کا ایک باغ ہے، ایک گڑھا ہے جنت کا، ایک باغ ہے، اور بدکار کے لیے قبر جو ہے جہنم کا ایک گڑھا ہے۔ تو اس کے لیے تو جو ہے جنت کی ایک طریقے سے کیاری ہے، ایک طریقے سے اس کے لیے جو ہے کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ اور جب اس بات کو جو ہے اس کو بتایا جاتا ہے کہ مبارک ہو، تم جنت کے حقدار ہو، تو اس کی روح کہتی ہے کہ اے فرشتوں، میں جانے تو اپنے گھر والے کے پاس، بس میں ان کو اس بات کی خوشخبری دے کر جو ہے لوٹ کر آ جاؤں گا۔ لیکن فرشتے اس کو روک لیتے ہیں کہ نہیں، اب آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے، اب آپ کو کہیں جانے کی اجازت نہیں ہے، آپ یہیں رہو اور سو جاؤ۔ حدیث میں ہے کہ اس طریقے سے اس کا سونا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے کوئی نئی نویلی دلہن سوتی ہے نا بیڈ پر، اسی طریقے سے اسے کہا جاتا ہے کہ اب سو جاؤ۔ تو یہ تو ایک جنت والے کے لیے۔ اب آیا آپ ادھر، ایک بدکار آدمی ہے یا بدکار عورت ہے، نماز و بہت دور، نماز کی شرائط فرائض تو دور سے وضو نہیں آتا وہ، اور بدکار ہے، کوئی اچھے اعمال ہی نہیں کیے، بس دنیا داری میں چلتا رہا یا بھائی چلتی رہی، اور خواہشات رہے کہ یہ کر لوں وہ کر لوں، مکان بنا لوں۔ تو ایسا کوئی مومن بندہ یا مومن بندی جو بالکل ہی اسلام نام نہاد کا مسلمان رہا اور کچھ جانتے ہی نہ، بس زندگی گزار دی اس نے، موت آ گئی، اب جو ہے اس کو قبر کے اندر لایا جائے گا۔ اس کے بعد میں اس سے سوال جواب کا سلسلہ ہوگا، یہ سوالوں کے جواب ہی نہیں دے پائے گا یا نہیں دے پائے گی۔ اب اس کے بعد میں کیا ہوگا کہ اس کی قبر کو جو ہے نا، یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ یہ تو اگر جنت ہے نا، یہ جنت والا جو ہے یا پھر جنت والی جو ہے، اس کی قبر تو اس کے لیے دعا کرتی ہے، اور جب یہ اپنی قبر کے اندر آتا ہے پھر آتی ہے تو اس کی قبر جو پھیل جاتی ہے، کشادہ ہو جاتی ہے، اور کہتی ہے کہ اے بندے، جب تو اوپر چلتا تھا نا زمین کے اوپر، مجھے تیری یاد آتی تھی۔ یہ قبر اس بندے سے کہتی ہے، تو یہ پھیل جاتی ہے جنت والی، اور یہ قبر اس بندے سے کہتی ہے کہ اے بندے، جب تو اوپر چلتا تھا نا تو مجھے بھی تیری یاد آتی تھی کہ تو کب میرے پاس آئے گا اور میں تجھے بھیج دوں گی۔ حدیث میں آیا ہے کہ جس طریقے سے ہاتھ ہے نا، ہاتھ، یہ ہمارے ہاتھوں کی انگلی ایسے مل گئی اس طریقے سے، اسی طریقے سے اس بندے کی ادھر کی پسلی اور ادھر کی پسلی ایسے مل جاتی ہے، اس طریقے، اتنی جو ہے نا سخت طریقے سے بھیج دیتی ہے وہ قبر اس کو۔ پھر اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کے کرموں کا صلہ، یعنی کہ اس نے جو برے کام کیے، برے عمل کیے، اس کی سزا کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ گویا کہ جہنم کی ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، وہاں سے جو ہے اس کی سزا کا سلسلہ جاری رہتا ہے قیامت تک، اور یہ نیکار بندہ یا بندی بالکل سو جاتا ہے جس طریقے سے کوئی نئی نویلی دلہن سوتی ہے۔ تو یہ نہ تو اس کو ہوتی ہے پرمیشن کہ یہ اپنے گھر پہ جا کے بتا کر آئے، اور پھر اس کو بھی نہیں ہوتی ہے کہ بلکہ یہ تو یہیں پہ رہتی ہے، یہ یہیں رہتی ہے، نہ تو اس کو ہوتی ہے پرمیشن نہ ہی اس کو ہوتی۔ اب پھر ہوتی کس کو پرمیشن، سوال یہ آیا۔ تو یاد رکھے، ایک حدیث ہے کہ حضور پنو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ میری امت میں سے ایک آبادی ایسی ہوگی، کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جب ان کا انتقال ہوگا، جب وہ مریں گے تو جہنمی ہوں گے، لیکن جب اٹھائے جائیں گے تو جنتی ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام چوک پڑے، پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ کیا ماجرا ہے کہ جب انتقال ہو رہا ہے تو وہ جو ہے جہنمی ہے، لیکن جب وہ اٹھائے جا رہے ہیں میدان محشر کے اندر تو وہ جو ہے یہ جنتی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ان کے جانے کے بعد ان کے گھر والے ہوں گے جو ان کے لیے ایصال ثواب کریں گے۔ جب ایصال ثواب کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہ کو معاف کر دے گا، اور ان کے جو نیک اعمال والا جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا۔ تو اس بنا پر یہ جو ہے جہنم سے ہٹ کر جنت میں آ جائیں گے، تو یہ ایصال ثواب ہوگا۔ اسی کے حدیث کے مطابق اور بھی مزید حدیث ہیں کہ جن کے مطابق یہ آیا ہے کہ روحیں آتی ہیں۔ کون سی روحیں آتی ہیں؟ نہ تو ان کے اچھے اعمال زیادہ ہوتے ہیں، نہ ہی ان کے برے اعمال زیادہ ہوتے ہیں، ایکول ہوتے ہیں، برابر ہوتے ہیں تقریباً کم و بیش۔ تو وہ روحیں اپنے یہاں پر آتی ہیں، اپنے گھر والوں سے وہاں پر آتی ہیں، تو گویا کہ وہ اشارے کر کر اس بات کو ان کو سمجھاتی ہیں کہ ہم کو جو ہے نا ایصال ثواب کی حاجت ہے، ہم کو فاتح خانے کی حاجت ہے۔ یاد رکھیں فاتح خانے سے مراد فقط وہی نہیں کہ کھانا رکھا اور پانی رکھا اور فاتح ہوئی، ایسے نہیں۔ ایصال ثواب سے مراد ہے کہ ان کے لیے کچھ پڑھو اور اس کو بخش دو۔ اب حتیٰ کہ آپ نے ایک کلمہ ہی پڑھا اور اس کو بخش دیا کہ یا اللہ اس کا ثواب میں جو ہے اپنی والدہ کو پیش کرتا ہوں، تو یہ جو ہے نا ایصال ثواب ہو گیا۔ ہاں اب فاتح ہو رہی ہے، وہ سامان وغیرہ رکھنا وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی حدیث میں ثابت ہے، تو لیکن فقط اتنا ہی نہیں ہے کہ وہی ثابت ہے اور ایسے نہیں ہوگی، بلکہ ہر ایک طریقے سے ہو جائے گی۔ ایصال ثواب ہے، آپ پڑھو گے نا، جو آپ نے پڑھا، درود شریف پڑھا یا پھر کلمہ پڑھا یا پھر جو ہے قرآن مجید پڑھی، اس کی تلاوت کی، وہ اس کو بخش دو تو یہ ایصال ثواب ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ ایصال ثواب کر سکتے ہو اپنے مرحومین کے لیے۔ تو یہ حدیث سے ثابت ہے کہ ہمارے گھر والے ایک تعداد ایسی ہے کہ ان کی روحیں آتی ہیں۔ اب کون سی روحیں آتی ہیں، کون سی نہیں آتی ہیں، اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ حدیث سے اتنا ثابت ہے کہ روحیں آتی ہیں۔